میں نے یہ محسوس کیا جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے اس کو میں نے خوشحال نہیں دیکھا، بے چین دیکھا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، زندگی پر کام آنے والا ہے۔ جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے ان کو میں نے بے قرار دیکھا ہے، اور جس کے پاس دنیا کم ہے لیکن دین زیادہ ہے اس کو میں نے پرسکون دیکھا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے گھر نہ بناؤ، اچھی گاڑیاں استعمال نہ کرو، نہ مالدار نہ بنو، نہ۔ میں تم آج مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خوب مال کماؤ، لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ مت دو۔ دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب یہ محبت دل میں رہ کر کے آپ دنیا کماؤ گے تو آپ حلال حرام کی تمیز کرو گے، جائز ناجائز کا خیال کرو گے، اور پھر آپ کا یہ دولت کمانا بھی آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولنے والا بزنس مین اور امانت دار بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ ہوتا۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں شریعت کے راستے سے ہٹ کر کی جاتی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں نہ اللہ کو پسند ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا مال جمع نہ کرو، نہ کماؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، کون سے صحابہ؟ جو مکے میں بزنس مین تھے، بڑا بڑا کاروبار تھا ان کا، لیکن مکے کے لوگوں نے جب تنگ کیا تو گھر بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور آج کی زبان میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، صرف 2 کپڑوں سے وہ مدینے چلے گئے۔ اب جب وہ مدینے شریف پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اکنامیکل اور فائنینشیل اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو انصار صحابہ کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک دوسرے کے بزنس کے اندر وہ صحابہ اپنے آنے والے ان مہاجر صحابہ کو پارٹنر بنا لیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی چاہتے کہ میری امت دینے والی ہو، لینے والی نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، دینے والا ہو۔ اب آئیے میں تھوڑا سا دنیا کو سمجھاؤں، یہ ہے کیا؟ میں اپنی طرف سے سمجھاؤں گا تو شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جس نے دنیا پیدا کی ہے اس سے بہتر اس دنیا کو کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا کی وہی جانتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر ایک حدیث سنا دوں تو آپ کے دل و دماغ سے دنیا کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے ایک بار بھی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرمائی۔ یہ ہے دنیا، یہ دنیا ہے۔
اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، شاید کہ آپ سوچیں کہ مولانا کل سے مسجد میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ون سائڈ نہ ہو، ون وے ٹریفک نہ ہو، ٹو وے والی پوزیشن ہو جائے، تاکہ یہ بھی بہتر ہو اور وہ بھی بہتر ہو جائے، دونوں چیزیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اب اس آیت کی سٹارٹنگ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کس انداز کے اندر ان بندوں کے حوالے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے جو دنیا کے اندر منہمک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، میرے محبوب، اور چھوڑ دے ان کو، یعنی چھوڑنے کے لیے۔ ہم بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، چھوڑو۔ اب یہ کوئی اور چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو ایک ہنسی کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم آج دیکھیں تو ہوتا ہے نکاح دین ہے کیا؟ اس سے لگ کر کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ دین ہے؟ لیکن وہ سارے کام کس نام سے ہوتے ہیں؟ نکاح کے نام سے ہو رہے ہیں۔ بھئی ان کے گھر پہ نکاح ہے، لیکن نکاح سے پہلے جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں، 1 ہفتے کا 10 دن کا جو پروسیجر چلتا ہے، پری ویڈنگ چل رہا ہے اور پھر ڈانس چل رہا ہے، پتہ نہیں جو بھی چل رہا ہو، ممبئی والے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے۔ اللہ فرماتے چھوڑ دو ان کو۔ اور اسی طریقے سے وہ کفار و مشرکین جن کے بہت سارے کام اس طریقے کے ہوتے ہیں جو سوائے کھیل تماشے کی اور کوئی چیز نہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل کو بنا لیا۔ اب میں ہنسی پر آپ کو بتاؤں تو ایک مجھے بات اس وقت یاد آ رہی ہے کہ ابھی ایک جگہ ایک شادی کی دعوت آئی، تو شادی سے پہلے انہوں نے میمیکری کا پروگرام رکھا تھا اور میمیکری آرٹسٹ کو بلایا تھا۔ تو مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ نکاح کے لیے ہنسی، کہ جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، کھیل کود بنا لیا، تو آج آپ دیکھیں عام موقع پر نہیں، دین پر عمل کرنے سے پہلے ہنسی مذاق کی محفل، اللہ اکبر، یہ ہماری قوم میں ہو رہا ہے۔ اب دوسری بات جو آگے اللہ فرما رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ایپلیکیبل ہے اور ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، ہنسی کھیل بنا لیا۔ اور آگے فرمائے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکہ دے دیا۔ اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ کیا ہے یہ، کل یہ کر لیں گے، آج یہ انجوائے کر لیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں ابھی تو جیوں گا کل تک۔ اس دنیا کی زندگی کو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے کون مارنے والا ہے، اور میں تھوڑی موت مجھے ابھی آئے گی، ابھی تو میں اٹھا کٹھا ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں۔ تو یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے۔ ہم نے بہت ساروں کو
पलक के झपकते इस दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या कोई ये सोच सकता था मक्का मुकर्रमा से जाने वाले वो ज़ायरीन जो अभी 45 लोग जहां बहक हुए, जिसमें एक पूरा खानदान चला गया, क्या उन्हें खबर थी? उन्होंने तो शॉपिंग भी की होगी घर में बच्चों के लिए, उनके बच्चों ने प्लान भी बनाया होगा कि ये आएंगे तो हम इस तरह से वेलकम करेंगे, लेकिन नहीं। तो ये दुनिया की जिंदगी है जो हमको फरेब में डाले हुए। और फरेब से एक चीज ये भी आप समझें कि हम आखिरत की तैयारी इसलिए नहीं करते, अभी तो 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, अरे बूढ़े हो गए फिर देखेंगे। ये फरेब है, ये फरेब है, ये धोखा है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे कि चूंकि इस किस्म की बातें हमारे यहां नहीं हो रही, हमारी कौम को आखिरत याद नहीं दिलाई जा रही, उन्हें दुनिया का हकीकी चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, तो आज हम भी उसमें गिरफ्तार और हमारी नस्लें भी उसके अंदर गिरफ्तार हो गई। हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है जिस पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।